مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی دوران ایک صحابی مولا کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور مولا کہتے ہیں آجو بیٹھو کھجوریں کھاؤ. کہتا ہے مولا آج کھانے کو دل نہیں ہے. مولا کہتے ہیں کھا لو پھر بھی. ایک کھجور لیتا ہے اور اس کے بعد پھر پریشانی کے عالم میں کسی سوچ میں چلا جاتا ہے. مولا کہتے ہیں ایک اور لے لو. کہتا ہے مولا آج جو میں بازار میں دیکھ کر آیا اس کے بعد میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا. مولا کہتے ہیں کیا تم نے ایسا دیکھ لیا بازار میں کہ تمہارا آج کھانے کو دل نہیں کر رہا؟ فرماتا ہے کہ مولا میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کچھ سپاہی ایک بوڑھی عورت کو گھسیٹتے ہوئے بے دردی کے ساتھ دربار کی جانب لے کر جا رہے تھے. میں پریشان ہو گیا دیکھ کر اور میں نے ساتھ والے شخص سے پوچھا کہ یہ کیوں اس بے دردی کے ساتھ اس بڑھیا کو دربار کی طرف کچھ سپاہی گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں, اس کا جرم کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ بڑھیا بازار میں گر گئی تھی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنت. وہ کہتے ہیں نا دیگ سے گرم چمچے, تو کچھ سپاہی اسی عالم میں اس کو دربار کی طرف لے گئے. امام نے بھی اس ٹائم کھانے کو چھوڑ دیا اور امام اس صحابی کو پکڑ کے کہتے ہیں آؤ مسجد کی طرف چلو, تب تک میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک وہ بڑھیا آزاد نہیں ہوتی. صحابی کو کہا کہ جاؤ دربار میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. امام سجدہ ریز ہیں خدا کی بارگاہ میں. وہ صحابی دربار پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بڑھیا کا کیس قاضی کے سامنے پیش کیا گیا ہے. قاضی کہتا ہے کہ کیا کیا اس بڑھیا نے؟ سپاہی بیان کرتا ہے کہ اس بڑھیا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پر لعنت کی ہے. دربار میں بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے کہ کیا اس نے غلط کیا ہے؟ اس نے رسول کی بیٹی کے قاتلوں پر لعنت کی ہے, اس میں برا کیا ہے؟ کہ جس نے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ظلم اور ستم کیا اس پہ خدا کی لعنت ہے. کیوں نہ پھرے دربار میں بیٹھے ہوئے شخص کا دماغ کہ جب امام سجدہ ریز ہے, جب امام اس بڑھیا کے حق میں دعا کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سزا عطا کرے؟ اس سارے ماجرے کے بعد دربار میں بیٹھے ہوا شخص حکم دیتا ہے کہ اس بڑھیا کو آزاد کرو اور اس کو 200 درہم دو جو تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور اس کو باعزت باہر تک چھوڑ کر آؤ. بڑھیا 200 درہم لینے سے انکار کرتی ہے اور بے ساختہ دربار سے باہر آتی ہے. پیچھے پیچھے صحابی مولا کا کہتا ہے اے بڑھیا پتہ بھی ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے, تمہیں کیسے یہ آزادی مل گئی؟ کہتا ہے کہ امام نے جب سے سنا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, امام سجدے میں خدا کی بارگاہ میں تیرے حق کے لیے دعا کر رہے ہیں. امام کا شکریہ ادا نہیں کرے ہوئی. بڑھیا صحابی کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور صحابی تمام ماجرا دربار میں ہونے والا مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ مولا اس نے 200 درہم لینے سے بھی انکار کر دیا. مولا فرماتے کہ یہ بڑھیا تو نے 200 درہم لینے سے انکار کیوں کیا؟ بڑھیا بیان کرتی کہ مولا میں ہرگز وہ رقم نہیں لے سکتی کہ جو قاتلان جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ سے آئے ہوں. دیکھیں معیار عشق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ دیکھیے. اور کچھ ہی دنوں بعد مولا اسی صحابی کو کچھ رقم دے کر بڑھیا کے گھر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ میں کہ اس وقت اس بڑھیا کو اتنی ضرورت تھی پیسوں کی کہ اس نے ان پیسوں کو لینے سے انکار کیا. یہ دیکھیں جب عشق فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ سینے میں اتر آئے تو یہ کیفیت ہوتی ہے. جب دامن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کوئی تھام لے تو ہمارے مولا اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کیوں مولا دعا نہ کریں کہ محور ہے اماموں کا جناب زہرا سلام اللہ.